نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم من يمنعك مني القراءۃ الراشدہ کا مضمون نمبر 7 ہے اور آج کا سبق ہے من يمنعك مني۔ تو سب سے پہلے اس کی عبارت دیکھیں۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ هل تعرفون ما هي الغزوة لعلكم تعلمون أن المسلمين كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله وكانوا يقاتلون المشركين والكفار لوجه الله تعالى ولعلكم تعلمون فضيلة الجهاد في سبيل الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج احيانا مع المسلمين واحيانا يمكث في المدينة لشغل او مصلحة ويبعث جندا من المشركين۔ تو یہ آپ کے سامنے عبارت آ گیا۔ تو سب سے پہلے اس کی لغوی تحقیق دیکھ لیجئے آپ۔ من يمنعك مني، من استفہامیہ ہیں، اس کا ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب آپ کسی ذوی العقول کے بارے میں سوال کریں، جیسے من فی البیت، گھر میں کون ہے، من انت، آپ کون ہو۔ غیر ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ما آتا ہے، ما ھذا، ما ذاک۔ تو منع یمنع اس کا معنی ہے روکنا، بچانا۔ من یمنعک، آپ کو کون بچائے گا، منی، مجھ سے، منی، مجھ سے۔ آگے دیکھیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خرج یخرج، نصر ینصر سے معنی نکلے، غزوۃ کسی غزوے میں، غزوہ اس کی جمع آتی ہے غزوات، اور غزوے کی تعریف یہ ہے کہ ما خرج فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جند من المسلمین للجہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ میں مسلمان لشکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جائیں۔ هل تعرفون، عرف یعرف، ضرب یضرب سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کیا تم جانتے ہو۔ ما ہی الغزوہ، لعلکم تعلمون، تعلمون یہ بھی اوپر گزر گیا، پیچھے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عالم یعلم، سمع یسمع سے ہے یہ۔ ان المسلمین، ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں، اس لیے المسلمین جو جمع سالم ہے وہ حالت نسبی میں آیا، اور حالت نسبی میں یا ما قبل جو ہے وہ مکسور حالت نسبی اور جری دونوں میں یا ما قبل مکسور آتا ہے، جبکہ حالت رفعی میں یا واو ما قبل مضموم ہوتا ہے۔ کانو یخرجون، نکلتے تھے، دیکھیں یہاں حالت نسبی میں، اس لیے کہ کانا جو ہے وہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یقاتلون، قاتل یقاتل، مقاتلہ کہتے ہیں لڑنے کو، قتال کرنے کو، آپس میں باب مفعول سے ہیں۔ اور المشرکین یہ مشرک کی جمع ہے، اور اشرک یشرک، اشراک کا معنی ہے شرک کرنا۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے وجوہ، یعنی رضامندی، چہرہ۔ فضیلت، فضیلت کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے فضائل، فضیلت کی جمع آتی ہے فضائل۔ اگلا لفظ ہے یمکث، مکث یمکث، نصر ینصر سے ہیں، ٹھہرنا، اس کا معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا۔ اور یبعث، بعث یبعث، اس کا معنی ہے بھیجنا، قیامت کے دن جو اٹھانا ہے اس کو بھی، اس کے لیے بھی یہ یبعث استعمال ہوتا ہے۔ جند لشکر کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہیں اجناد اور جنود۔ تو آگے دیکھیں، فالغزوہ، غزوہ ما خرج فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جند من المسلمین للجہاد فی سبیل اللہ۔ نعم، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ ورجع عنها فی الظہیرۃ وكانت ایام الصیف فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستریح وليس في البریۃ مکان یستریح فیہ الانسان الا الشجر وليس في البریۃ فی بلاد العرب شجر كثير وليس فيها الا السمر۔
تو یہ آپ کے سامنے عبارت آگے دیکھیں، غزوہ اس کی تعریف گزر گئی، اور یہ سارا اس کی تعریف ہے، غزوے کی تعریف یہاں خود عربی میں موجود ہے۔ اور رجع یرجع لوٹنا، رجع۔ الظہیرہ، ظہیرہ جو ہے وہ نصف النہار کو کہتے ہیں، یعنی دوپہر کے وقت، یعنی آدھا دن جو ہوتا ہے اس کی جمع آتی ہے ظہائر۔ ایام الصیف، گرمی کے دن۔ فارادہ، ارادہ کیا۔ اور ان یستریح، استراح یستریح، استراحہ کہتے ہیں آرام کرنے کو، یہ باب استفعال سے استعمال ہوا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے ولیس فی البریۃ، بریہ اس کی جمع آتی ہے براری، اور براری کہتے ہیں جنگل کو، جنگل اور بیابان۔ الا شجر، مگر درخت، شجر اس کی جمع آتی ہے اشجار۔ اور اسی طرح آگے ایک لفظ ہے السمر، سمر کہتے ہیں کیکر کے درخت کو، اس کی جمع آتی ہے اسمر۔ تو اگلا لفظ ہے فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت سمرۃ وعلق بها سیفہ وتفرق الناس وناموا، ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت السمرۃ۔ نزل ینزل اس کا معنی ہے اترنا، اور وعلق، علق یعلق تعلیق اس کا معنی ہے لٹکانا، باب تفعیل سے ہے یہ۔ اور اسی طرح سیف، یہ تلوار کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے سیوف۔ تفرق یتفرق، تفرق اس کا معنی ہے جدا ہونا، یہ بھی باب تفعول سے استعمال ہوا ہے۔ اور تو یہ آپ کے سامنے تمام جو آج کا سبق ہے اس کی لغوی تحقیق آ گئی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں نکلے۔ هل تعرفون ما هی الغزوہ، کیا تم جانتے ہو کہ غزوہ کیا ہے؟ یعنی مصنف ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ کیا ہے؟ لعلکم تعلمون ان المسلمین کانوا یخرجون للجہاد فی سبیل اللہ، شاید کہ تم جانتے ہو کہ مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے تھے۔ ماضی استمراری کا ترجمہ کریں گے، کانا جب مضارع پر داخل ہوگا تو تھے کے ترجمہ ہوگا، نکلتے تھے اللہ کی راہ میں۔ وکانوا یقاتلون المشرکین والکفار، اور مسلمان مشرکین اور کفار سے قتال کرتے تھے۔ یقاتلون المشرکین والکفار لوجہ اللہ، مشرکین اور کافروں سے قتال کرتے تھے، لڑتے تھے، مشرکین کے ساتھ نہیں بلکہ مشرکین اور کافروں سے۔ اور بعض لوگ عام طور پر یقاتلون مع المشرکین ومع الکفار کہتے ہیں، یہ کلمہ بھی غلط ہے بلکہ کفریہ ہے، کافروں اور مشرکین کے ساتھ مل کے تو نہیں لڑتے تھے بلکہ ان سے لڑتے تھے۔ تو اس لیے اس جملے کا ترجمہ اردو میں بھی صحیح کریں اور عربی میں بھی اس کے استعمال کو اچھی طرح پہچانیں کہ وَكَانُوا يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارَ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَةَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شاید کہ تم یقیناً تم جانتے ہو جہاد کی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی فضیلت، فضیلۃ الجہاد فی سبیل اللہ۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج احیانا مع المسلمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نکلتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، واحیانا یمکث فی المدینہ، اور کبھی ٹھہرتے تھے مدینہ میں، لشغل کسی کام کی وجہ سے، او مصلحۃ یا کسی مصلحت کی وجہ سے، ویبعث جندا من المشرکین، اور مسلمانوں کے لشکر کو بھیجتے تھے۔ تو کبھی کسی کام کی وجہ سے اور کبھی کسی مصلحت سے ٹھہرتے تھے۔ فالغزوۃ، غزوہ ما وہ ہے، خرج فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جند من المسلمین، کہ مسلمانوں کے لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں، للجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے۔ نعم، جی ہاں، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں نکلے، ورجع عنہا فی الظہیرۃ، اور دوپہر میں اس جنگ سے واپس ہوئے، اس غزوے سے آپ واپس لوٹے ظہر کے وقت۔ وکانت ایام الصیف، اور گرمی کے دن تھے۔ فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آرام کرنے کا ارادہ فرمایا۔ وَلَيْسَ فِي الْبَرِّيَّةِ مَكَانٌ يَسْتَرِيحُ فِيهِ الْإِنسَانُ إِلَّا الشَّجَرُ، اور جنگل میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس میں انسان آرام کرے مگر درخت، یعنی جنگل میں کوئی گھر، ہوٹل یا بیٹھنے کی چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں، بس وہاں جو آرام کی جگہ ہوتی ہے وہ الا الشجر، مگر درخت ہوتا ہے، صرف درخت میں ہی، درخت کے نیچے ہی انسان آرام کرتا ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْبَرِّيَّةِ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ، اور عرب شہر کے جنگلوں میں، عرب ملکوں کے جنگلوں میں شجر کثیر، یعنی زیادہ درخت بھی نہیں ہیں۔ وَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا السَّمُرُ، نہیں ہے اس میں مگر کیکر کے درخت، یعنی عرب ملکوں کے جنگلوں میں زیادہ درخت بھی نہیں ہیں، اور جو درخت ہیں وہ درخت بھی صرف کیکر کے ہیں۔ وَلَيْسَ فِيهَا، نہیں ہے اس میں درختوں میں، إِلَّا السَّمُرُ، مگر کیکر کے۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت ثمرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے اترے۔ وعلق بها سیفہ، اور اس درخت کے ساتھ اپنا تلوار کو لٹکایا۔ وتفرق الناس، لوگ جدا ہو گئے، یعنی لوگ متفرق ہو گئے، سب درختوں کے نیچے اتر گئے آرام کرنے کے لیے۔ وناموا، اور سب سو گئے۔ ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الثمرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیکر کے درخت کے نیچے